الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، سورت درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورت نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے اور قرآن کریم کا مقصد بعثت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا آپ کی طرف۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیں جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نزول ہے یہ آپ کے لیے ہے، رہتی دنیا کے آخری انسان کے لیے ہے، تمام بنی آدم کے لیے ہے، تمام بنی نو انسان کے لیے ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کاش کہ وہ اس پر غور و فکر کر لیں۔ تو یہ قرآن کریم آپ ہمارے لیے آیا ہے۔ محمد رسول اللہ تو معصوم عن الخطا تھے، صادق و امین تھے، وہ تو تمام خطاؤں سے پاک تھے اور نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ قرآن کریم کی بعثت کا مقصد آپ اور ہماری رہنمائی ہے، آپ اور ہماری ہدایت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ منکرین حدیث ہیں انہیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کو کھول کھول کر سمجھانا ہے، لوگوں کو اس کی ساری ایکسپلینیشن دینی ہے، اس کا بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کے ذمے فرض لگایا ہے۔ تو آپ کا ہر جو عمل آپ سے سرزد ہو، جو بات آپ کے منہ سے نکلے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا بات کرنا غرض ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ وہی کر رہے ہیں۔ محمد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنے جی سے تو کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ تو منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے ان لوگوں کے لیے خصوصی عرض یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز، آپ کے 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذمہ یہ فرض لگایا ہے۔ ان کا فرض یہی تھا کہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اس لیے حدیث پاک کو بھی انتہائی غور سے سنا کریں، اس کو بھی ویسے توجہ دیا کریں جیسے قرآن پاک کو آپ توجہ دیتے ہیں۔ عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ بما نوى فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ وہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام اعمال جو انسان کرتا ہے وہ خیر ہے یا شر ہے، اور خصوصی خیر کے اعمال، خصوصی خیر کے اعمال، کہ جو انسان اعمال کرتا ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہے، اس انسان کی اس کی نیت کیا ہے؟ کیا اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنے کی ہے؟ کیا اس کی نیت اس کے سامنے آخرت مقصد ہے یا اس کے سامنے دنیا مقصد ہے؟ کیونکہ یوم آخرت ایک شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بتا تو کیا کر کے لایا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں تو تیرے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ کہا نہیں، تو نے میرے لیے جان نہیں قربان کی، تو نے جان اس لیے قربان کی تاکہ تو بہادر کہلائے۔ تو کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں دھکیل دو۔ اور ایک عالم اسی طرح حاضر کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے پوری زندگی تیرا قرآن اور تیری سنت اور تیرے رسول کی حدیث بیان کرتے کرتے لوگوں کو سنا دی۔ کہا نہیں، تیرا مقصد آخرت نہیں تھی، لوگوں کی آخرت سنوارنا نہیں تھا، اپنی آخرت سنوارنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ تو کتنا بڑا عالم اور فاضل ہے، تو چلو اس کو بھی جہنم میں دھکیل دو۔ اور اسی طرح ایک سخی جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بھائی تو کیا کر کے لایا؟ کہا کہ میں تیری راہ میں صدقہ کرتا رہا۔ کہا نہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا رہا۔ تو فرشتوں کو حکم کیا جائے گا کہ اسے بھی جہنم میں دھکیل دو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ لطیف خبیر ہیں، بہت باریک بین ہیں، بہت باخبر ہیں۔ اور قاری صاحب تو اکثر آپ کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہم تو وہ کچھ بھی نکال لائیں گے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ ورسولہ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا وما يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور جب کوئی شخص اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، ہاں لوگوں کے سامنے تو بڑا مومن مسلمان بنا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے راز جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اندر سے مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مجھ پر بھی یقین نہیں رکھتا، یوم آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال بیان کی، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی ہے کہ جس پر کچھ مٹی گارا یا کچھ سبزہ اگ آئے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور ایک زوردار بارش جب اس کے اوپر پڑے تو وہ سارے کا سارا بہہ جائے، نیچے سے پھر وہی چٹان کی چٹان نکل آئے۔ مطلب دل خالی ہے، دل میں خلوص نہیں، جب دل میں خلوص نہیں تو دل خالی ہے، حبام منصورہ۔ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز ایسے اڑتے پھریں گے جیسے راکھ اڑتی ہے، جیسے راکھ اڑتی ہے، ایسے لوگوں کے اعمال راکھ کی طرح اڑتے پھریں گے، ان کا وزن بھی فلا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے اس دن وزن ہی نہیں لگائیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے فلا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے میزان ہی نہیں لگائیں گے، ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ جب تولا ہی نہیں جائے گا تو پھر سزا جزا کیا؟ پھر تو سزا ہی سزا ہے نا۔ جب اعمال کی ویٹیج ہی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا تو پھر سزا ہی سزا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ،
انسان کو وہی پھل ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جائے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو پس اس کا ہجرت کرنا واقعی ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. مقصد کیا ہے؟ جو خلوص دل سے جس کی نیت بالکل صاف ہو، جس کا مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول کی سنت ہو. میں نے آپ کو یہ بات بہت کلیئر کٹ سمجھا دی تھی کہ کوئی نیک عمل اگر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کیا جا رہا تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا. اللہ کو صرف وہی نیک عمل پسند ہے جو اس کے محبوب کی سنت کے مطابق کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اس لیے مبعوث کیے تاکہ طریقہ وہی اختیار کیا جائے کہ جو نبیوں نے طریقہ اختیار کیا. تو اگر اس کی نیت صاف ہے، خالص ہے، تو پس اس کا ہجرت کرنا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، اور بس کسی نے اگر اس لیے ہجرت کی، اس نے کوئی مسافت اختیار کی، اس نے کوئی خرچ کیا، اس نے اپنا مال جان وقت صرف کیا دنیا کے لیے یا کسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے، تو پس اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار کی جائے گی. اس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کے حق میں کچھ نہ ہوگا. اس شخص کے حق میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یوم قیامت کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اس کی نیت دنیا تھی، اس کی نیت عورت کا نکاح تھا، چاہے اس نے لبادہ میرے جیسا ہی کیوں نہ اڑا ہوا ہو، چاہے عالم دین ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، چاہے شہیدوں کی لسٹ میں کیوں نہ ہو، چاہے صالحین کی لسٹ میں اپنے آپ کو دنیا میں شمار کیوں نہ کرتا ہو، لیکن نیت میں دنیا تھی، نیت میں عورت تھی، تو روز قیامت اسے اپنی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آپ سب لوگوں کو یہ سورت تو یاد ہی ہے. کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جو یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ آرائیت الذی یکذب بالدین، دین یوم قیامت کے دن کو بھی بالدین، یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے. وہ شخص کون سا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا. تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل کہتے ہیں جہنم کا ایسا گوشہ جہاں سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے. ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جہاں سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل وہ وادی جہنم کی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے بھولے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ نمازی بھی آ رہا ہے؟ آج ہم اپنا گریبان جھانگیں کہ اس سورت میں لفظ نمازی بھی آ رہا ہے اور ساتھ جہنم کا ذکر بھی آ رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر مقدر جہنم ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ نمازیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ دنیا آپ کو نمازی کہنا شروع کر دے تو پھر جہنم کے گوشے کے لیے تیار رہنا. اگر نمازیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہنا شروع کر دیں، لوگ آپ پر اعتبار کرنا شروع کر دیں، لوگ آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر جہنم کے اس گوشے کے لیے تیار رہنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ ویل ہے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز آپ کو بے حیائی اور منکرات سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے نماز کی آپ پھر اسی کیٹیگری میں آگے جس نے آپ کو ویل میں لے کے جانا ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، منکرات میں بھی ملوث ہیں آپ، تو پھر یہ نماز آپ کو کہاں لے جائے گی؟ یہ پھر نماز آپ کو ویل میں لے کے جائے گی. اور تیسری بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون. سورۃ المومنون میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کی دو خصوصیت بیان کی ہیں کہ وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس مقتدر اعلیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اس بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اس بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. جسم پہ لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، خوف کی کیفیت آ جانی چاہیے آپ کے اوپر. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا، جسم میں جنبش نہیں آتی، جسم میں لرزش تک نہیں آتی، تو خشیت تو پھر نہ آئی. اور دوسری خصوصیت کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب نماز کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہے. یہاں ان دو پہلوؤں کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ظاہری پہلو بھی پورا ہونا چاہیے. اس کے لیے جتنے پیرامیٹرز ہیں، وضو کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو وقت ہے، نماز با جماعت ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو ساری کی ساری یہ یحافظون ظاہری پہلو میں آ جائیں گی. اور اس کا باطنی پہلو کیا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں تو تعلق پھر اللہ سے جڑ جائے، پھر دنیا دماغ سے نکل جائے، پھر گھر بار، دولت، کاروبار، بچے، غرض، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. پھر تعلق سیدھا رب سے جڑ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ نماز کا حق ادا کر دیا. پھر ایسی نماز شفاعت کرے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نماز کے بارے تو کہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. حضرت موسیٰ کو پہلی وحی یہی کی گئی کہ تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ. نماز اس لیے پڑھ کہ تیرا تعلق میرے سے اس وقت قائم ہو جائے. تو یہ نماز کے بارے اور اس حدیث کے بارے چند باتیں جو میں نے آپ کو عرض کرنی تھی وہ میں نے آپ کو تفصیلاً، مختصراً اور تفصیلاً آپ کو بیان کر دی ہیں کہ نیتوں کو صاف رکھنا، اپنی نیتوں کو ہر وقت ہر لحظہ اپنی نیت، کیونکہ شیطان آپ کو یہیں ڈسے گا، شیطان آپ کو آپ کی نیت پہ وار کرے گا، اچھے اعمال بھی کروائے گا اور نیت خراب کروا دے گا تاکہ رب کے سامنے ناکام ہو. چونکہ رب سے اس کا چیلنج ہے کہ تیرے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ شیطان کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں تیری اس بنی نو آدم کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو شیطان آپ کی نیتوں پر وار کرے گا. اپنی نیتوں کو صاف رکھنا، نیتوں کو پاک رکھنا، تب اللہ کی دربار میں آپ کا ہر عمل قابل قبول ہوگا اور پھر نعمتوں والے باغات ملیں گے انشاءاللہ و تعالی. تو قرآن کریم کا درس شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں ایک شخص موجود تھا جس کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. اب کتاب کا علم کیا تھا اس کے بارے مختلف مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں کہ کتاب کا علم جو تھا وہ کتب سماویہ، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا. تو اس دور میں آسمانی کتاب تو زبور تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور میں کیا تھا؟ اللہ کی حمد کے ترانے تھے. اور کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ کے چند مخصوص نام انہیں اس طرح یاد تھے کہ جس کا وظیفہ کرتے تھے تو یہ معجزہ ہو جاتا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. اب مفسرین کی یہ دو آراء ہیں، لیکن حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اس بارے میں کوئی مفصل حدیث نہیں، نہ صحابہ نے اس بارے میں قریدہ آپ سے. تو اس آیت کو ہم آیت متشابہات میں شامل کرتے ہیں اور ہم عین اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا. اور حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے،
لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزما لے، مجھے ابتلا میں ڈال لے، مجھے آزمائش میں ڈال لے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں۔ اب تخت منگوایا ان کے وزیر نے، تخت وزیر نے منگوایا، وزیر کے پاس اس حد تک طاقت تھی، اللہ نے اسے اس حد تک طاقت دی ہوئی تھی، لیکن جو بادشاہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رب کا فضل ہے، اللہ نے ایسا وزیر مجھے دیا ہے۔ اور اب اس وزیر کو، وزیر کا کریڈٹ اپنے ذمہ نہیں لیا کہ ہاں چونکہ میں بادشاہ ہوں میرا وزیر بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، کہا میں یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کہ کیا میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے آپ کا طرز عمل کہ جب کوئی نعمت مل جائے تو اسے اپنی طرف منسوب نہ کیجیے گا، اسے رب کی طرف منسوب کیجیے گا کہ یہ اللہ کا شکر ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے میرے اوپر کہ یہ نعمت ملی ہے۔ اور جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر کبھی رب کی طرف نہ دیکھیے گا اور یہ سمجھیے گا کہ وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہمیں ملی ہے، اور اس پر اللہ نے چونکہ صبر کرنے کا کہا ہے تو اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیے گا کہ یا اللہ میں اس تکلیف پر صبر کرتا ہوں اور تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تو اسے دور کر دے۔ یہ طرز عمل مومن کا ہونا چاہیے۔ اس آیت کی آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا کہ اے میرے درباریوں اس تخت میں تبدیلیاں کر دو، اس تخت کو تھوڑا سا اس کی حیت تبدیل کر دو، اس میں تبدیلیاں کر دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس تخت کو پہچان پاتی ہے۔ ملکہ سبا جب وہ حضرت سلیمان کی دربار میں اس نے آنا تھا تو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے، اتہتدی کیا اسے ہدایت ملتی ہے کہ وہ تخت کو پہچان لے، یا وہ ہوتی ہے ان لوگوں میں جو پہچان نہیں پاتے راستے کو، ہدایت نہیں پاتے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس ملکہ کا امتحان لینا تھا۔ ملکہ چونکہ بہت عقل مند تھی، دانش مند تھی، اس لیے تو اتنی بڑی قوم پر حکمرانی کر رہی تھی، بلکہ سبا پر قوم سبا پر حکمران تھی، اور وہ ملکہ سبا کا ایک مختصر سا امتحان لینا چاہتے تھے کہ کیا وہ اپنے عرش کو، اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی۔ تو اپنے درباریوں کو کہا اس میں تبدیلیاں کر دو۔ سن لو، فلما جاءت، پس جب وہ آ گئی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئی، قیلا اس سے پوچھا گیا اہاکذا عرشک، کیا یہی تیرا تخت ہے؟ اب تخت تو تبدیل ہو چکا تھا، تخت میں تو تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، تو ملکہ کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کیا عقل مند ہے کہ نہیں، اتنی بڑی قوم پر آخر حکمران تھی تو کیا اس کی عقل کا لیول کیا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا اہاکذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا، قالت کأنہ ہو، اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ہے۔ یہ ملکہ اتنی ذہین تھی کہ اتنی تبدیلیوں کے باوجود بھی پہچان گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور وہ حضرت سلیمان کے مراتب بھی پہچان گئی کہ یہ اللہ کے خصوصی نبی ہیں، ان کے پاس خصوصی طاقتیں ہیں۔ اس نے آگے کیا کہا، اس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اس نے کہا کہ ہمیں یہاں آنے سے پہلے آپ کے بارے تمام معلومات مل چکی ہیں، ہمیں یہاں آنے سے پہلے آپ کے بارے تمام کچھ علم میں لایا جا چکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو خصوصی طاقتیں حاصل ہیں۔ اور آگے کیا کہا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو یہاں سر تسلیم خم کر کے آئے ہیں، ہم تو آپ کی دربار میں مسلمان بن کر آئے ہیں۔ مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کو اپنا رب اور مالک مان لینا، اور اللہ کے نبی کی اطاعت شروع کر دینا، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ ہم تو مسلمان بن چکے ہیں، ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے، ہم نے تو غلامی اختیار کر لی ہے، اللہ کی غلامی اختیار کر لی ہے، اس کے نبی کی غلامی اختیار کر لی ہے۔
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا جس کو وہ پوجتی تھی، مطلب سورج کے وہ پجاری تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا کہ اللہ کے سوا آپ کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ صدّہا، صد کہتے ہیں دیوار کو، دیوار کھڑی کر دینا، کسی کو روک دینا کسی کام کرنے سے۔ دیوار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو روک دیا اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش کرنے سے۔ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے وہ کافروں کی قوم میں سے تھی، مطلب وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتی تھی بلکہ سورج کے پجاری تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورج کی پرستش کرنے سے اسے روک دیا، اور اب اسے کس پر لگا دیا؟ کس کی غلامی پر لگا دیا؟ اللہ کی غلامی پر لگا دیا۔ اللہ کو رب مان لو، اللہ کو مالک مان لو۔ جب اللہ کو رب اور مالک مان لو گے تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی، غلام کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام کی زندگی تو آقا کے تابع ہوتی ہے، جو لفظ آقا کے منہ سے نکلے گا غلام وہی کچھ کرے گا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو غلام سمجھ لیں تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو رب کریم فرماتا ہے۔ کس کتاب میں؟ قرآن کریم میں۔ کس کے منہ سے نکلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔